الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مالک کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے مجھے اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور صحیح عقیدے اور درست عمل پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی پر موت نصیب کرے اور زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے۔ رجب شریف کا ماہ مبارک کئی مناسبتوں سے اہل ایمان سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ایمان، کفر اور منافقت، یہ تین حالتیں ہیں انسان کی، یا وہ مومن ہوتا ہے یا وہ کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے۔ انہی تین حالتوں کے لحاظ سے انسانوں کے اللہ کے ہاں فیصلے ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کے بارے میں فیصلہ جدا ہے، کافروں کے بارے میں فیصلہ جدا ہے، منافقوں کے بارے میں فیصلہ جدا ہے۔ مثلا مومن کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ بڑے سادے سے لفظوں میں تصدیق و ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی حضور علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس کو سچ ماننا یہ ایمان ہے، اور جو حضور لائے ہیں اس کا انکار کرنا کفر ہے، بے شک، اور جو حضور لائے ہیں اس کے بارے میں شک میں پڑے رہنا یہ منافقت ہے، اور وہ مذبذبین بین ذالک ہوتا ہے، لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا، نہ ادھر اور نہ ادھر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقت میں جو ایک اور چیز شامل کی ہے، یہ تو اصطلاحات ہیں جو علماء کے ہاں متداول ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے جو پتہ چلتا ہے وہ بالکل الگ سی ایک چیز ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ حضور کا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کو اس میں شامل کرنا ایمان میں، وہ بڑی خاص بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لا یحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن، کہ ذات علی سے منافق محبت نہیں کر سکتا اور مومن بغض نہیں رکھ سکتا۔ آپ کا یہ فرمانا کہ مولا علی کے ساتھ بغض رکھنا منافقت ہے اور مولا علی کے ساتھ محبت کرنا ایمان ہے، تو کوئی خاص شے تو ہے نا مولا علی میں جس کی وجہ سے حد فاصل قرار دیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی شخص کو جاننا ہوتا تھا کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے تو ہم اس کے سامنے علی کا ذکر کرتے اور پھر اس کے چہرے کو دیکھتے، اگر اس کا چہرہ منغص ہو جاتا، گھٹ جاتا، تو ہم سمجھ جاتے کہ بندہ منافق ہے، اور اگر اس کا چہرہ کھل جاتا تو ہم جان جاتے تھے کہ بندہ مومن ہے۔ اچھا، یہ چیز آج بھی ہے، یہ چیز آج بھی اسی طرح ہے اور یہ رہے گی۔ ایک بات میں احتیاطاً شروع میں بتا دوں تاکہ بار بار مجھے رپیٹ نہ کرنی پڑے، لیکن ایک اصول یاد رکھیں، مولا علی کا جتنا مرضی ذکر کریں، خوش ہو کے کریں،
اور رج رج کے کریں، لیکن اس ذکر کی آڑ میں صحابہ کے بارے میں بغض نہ رکھیں، خوش ہو کے کریں، جتنا مرضی ذکر کریں۔ ایک بات۔ دوسری، جو عظمتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عطا کی ہیں ان کا ذکر کریں، خوش ہو کے کریں، لیکن مولا علی اور اہل بیت کے بارے میں ذہن کے اندر بغض نہ آئے۔ ان کا بھی کریں، کھل ڈول کے کریں، کھل ڈول کے کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز اگر آپ کے اندر رہے گی تو ان فتنوں سے آپ بچے رہیں گے جن فتنوں میں آج کے لوگ مبتلا ہیں، اور اس میں بڑے بڑے لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان فتنوں کے اندر پڑ چکے ہیں۔ لگتا یوں ہے بعض اوقات، میں دیکھتا ہوں، بلکہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ کبھی کسی مجلس میں اگر آپ کھل کے مولا علی کا ذکر کریں، کھل کے ذکر کریں، تو کئی بندے اس پر کمنٹ کرتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں اور دوسروں سے پوچھتے رہتے ہیں، یہ بندہ جو ہے یہ مولا علی کا زیادہ ذکر کرتا ہے، اس کا عقیدہ تو نہیں کہیں خراب ہو گیا؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم پیشوائے اولیاء اور پیشوائے اصفیاء ہیں۔ کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کے دل کے اندر مولا علی کی محبت جم کر نہ ہو، گھر کر جائے اس کے دل کے اندر مولا علی کی محبت۔ اور کوئی عالم نہیں بنتا جب تک مولا علی کے علم سے فیض نہ لے، وہ جاہل ہے۔ ایسا شخص جتنا مرضی پڑھا لکھا ہوا، اگر اس کے دل میں مولا علی کا بغض ہے تو وہ جاہل ہے۔ کتابیں پڑھنے سے عالم نہیں بنتے، یہ محبتیں ہیں، یہ پیار ہیں، اور عقیدے کا صحیح ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو آپ اعمال کا ڈھیر لگا دیں، جو مرضی کریں۔ کہ دیکھو نا، جب سرکار نے فرما دیا ایک کرائٹیریا اور معیار قائم کر دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہے؟ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مولا علی کے ذکر سے مومن اور منافق کو پہچانتے تھے۔ تو پھر آپ کا ذکر کرتے ہوئے دل گھٹے کیوں اور دماغ منغص کیوں ہو؟ چاہیے نا کہ آپ کا ذکر ہو تو دماغ خوشبودار ہو جائے، کھلے دل سے ہو اور کھل کر ہو۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ محبت کرنا یہ عین ایمان ہے۔ بولیں یہ عین ایمان ہے۔ احتیاط میں نے بتا دی کہ اس میں ضرور ذہن میں رکھیں، چونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ کے بارے میں بھی بڑے نازک ارشادات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آپ نے کسی کی قبر میں نہیں پڑھنا، جواب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا دینا ہے کہ آپ کس عقیدے پر کھڑے تھے۔ عقیدہ درست رکھیں، عقیدہ درست ہوگا تو اس پر عمل بھی درست ہوگا۔ بدر سے لے کے فتح مکہ تک، ہاں جی، غزوہ تبوک، فتح مکہ تک، ہر غزوہ کے اندر جو آپ کے کارنامے ہیں، میں بڑی خاص بات ایک عرض کرنے لگا ہوں کہ تلوار کا دھنی ہونا، پہلوان ہونا اور دشمن کو پانسا بھی پلٹنے نہ دینا، یہ تو بہادری تھی آپ کے اندر، لیکن غصے کی حالت میں بار شعور ہونا یہ مولا علی کا الگ امتیاز ہے۔ جی، جب دشمن کے سامنے بندہ ہوتا ہے نا کسی جنگ میں اور تلوار سونتی ہوئی ہو، اس وقت اس کی طبیعت میں نرمی نہیں ہوتی،
क्यों जी? जंगें ऐसे नहीं लड़ी जाती कि जो मिच मिच करके, उसमें एक दलेरी होती, जुर्रत होती। और दो मौके मैं जिक्र करूँगा, इतना होशमंद इंसान कि ऐन उस वक्त जिस वक्त वो दुश्मन को काट सकता है, एक मौके पर दुश्मन का आपके चेहरे की तरफ थूकना है जी, और आपका उतर जाना, फौरी तौर पर उतर जाना, और उसको कत्ल ना करना, फिर उसका पूछना, और यही सबब बना फिर उसके ईमान का हैं जी। फिर उसका पूछना कि आप तो मुझ पर काबू पा चुके थे, छोड़ा क्यों? फरमाया जब मैं तुझे कत्ल कर रहा था उस वक़्त अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा था, और जिस वक़्त तूने मुझे, मेरा अपना गुस्सा शामिल हो गया, मैं अपने नफ्स के लिए किसी को कत्ल नहीं करता। और फिर ऐन जंग की हालत में दुश्मन के सतर का खुल जाना, जी 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 हैं जी, सतर का खुल जाना, ये होश इस हालत में भी ये मुनफरद एजाज है मौला अली का। क्यों जी? नहीं फिर तीसरी कथा वार पहला नहीं किया, अगर मौका दे जी बिल्कुल, सब पहल नहीं की, पहल नहीं की, बल्कि आपका एक कौल है, चीमा साहब की बात से याद आया, वो कौल ये है कि आप फरमाते हैं कि फितने को खुद दावत, फितने को छेड़ो ना, फितने को छेड़ो ना, और अगर फितना गल पड़ जाए तो मरोड़ के रख दो, फिर छोड़ो ना, फिर छोड़ो ना। अगर फितना जो है वो गले पड़ जाए फिर छोड़ो ना, तो फिर छोड़ो ना, पहले फितने को छेड़ो ना, हाँ जी, और जब फितना गले पड़ जाए फिर छोड़ो ना, हाँ जी। नबवी तरबियत बेशक, जो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत में ही आपकी हुई थी, हैं जी। वाह वाह वाह। तो सब गज़वात में शिरकत करना, फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जहाँ भेजा, जहाँ जहाँ भेजा, वहाँ से इंतहाई बामुराद और कामयाब होकर वापस आना। बेशक बेशक। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले बता देना कि कल मैं झंडा दूंगा उसको जो कामयाब लौटेगा, पहले इनाम का पहले ऐलान कर दिया, इनाम का पहले ऐलान कर दिया, और सभी इसके ख्वाहिशमंद कि ये एजाज़ किसके हिस्से में, और जिनके लिए वो एजाज़ है वो मौजूद नहीं है, वो मौजूद नहीं। पूछा कि ऐन अली, अली कहाँ है? उन्होंने कहा उनको अशोबे चशम है। बुलाया, अपना लुआब मुबारक लगाया, और फिर अपनी दुआओं के साथ रुखसत किया। वो जो मरहब है ना, उसने ललकारा हुजूर को था। मौला अली का इस जंग में उसने नाम नहीं लिया, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से किसी को कत्ल नहीं किया। बड़ी ख़ास बात है, मैं अर्ज़ करने लगा, अपने हाथ से किसी को कत्ल नहीं किया। इसमें एक और राज मौजूद था कि जब नबी तलवार उठाता है तो अगर उठा ले कत्ल करने के लिए, फिर बचता कोई नहीं, फिर बचता कोई नहीं। हाँ जी, और पुकारा उसने हुजूर को, ललकारा हुजूर को था, लेकिन आप खुद उसके मुकाबले में नहीं आए, लेकिन खुद ही मुकाबले में आए। मेरे फिक्रे पर गौर किया जुमले पर, आप खुद मुकाबले में नहीं आए लेकिन खुद ही मुकाबले में आए, इसलिए कि मौला अली नफ्से रसूल हैं, इसलिए कि मौला अली नफ्से रसूल हैं। नदु अबना ना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। हाँ जी, यानी खुद मुकाबले में नहीं आए कि हमेशा के लिए ये सफ़ा हस्ती से हर शय मिट न जाए, ये आपका एजाज़ था, और ख़ुद ही आए। तो बहरहाल मेरे कहने का जो मकसद है, मैंने ये जो इशारे आपको दिए, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको दिलो जान से मानना ज़रूरी है। जी,
اگر آپ کا دل گھٹے مولا علی کے ذکر سے، طبیعت منغص ہو اور دماغ جو ہے اس کے اندر گھٹن محسوس ہو، یا آپ اس شک میں پڑ جائیں کہ پتہ نہیں میں کوئی صحیح کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنے ایمان کی خبر منائے۔ منافق اسی کو کہتے ہیں جس کی علی سے محبت نہیں ہوتی، اور مومن وہی ہے جس کی مولا علی سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری جگہ پر کسی نے قبر میں نہیں پڑھنا، معاملے تو آگے ہیں آگے ہمیں، اور فیصلے ہونے ہیں ابھی، اس لیے اپنے آپ کو آپ بچائیں۔ یہ نصیحتی کلمات ہیں جو میں نے آج کی اس مجلس میں عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بچائے اور آپ سب کو اس سے بچائے۔